الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں موضوع ماہ مبارک رمضان میں جن در قرآن کے حوالے سے چل رہا تھا۔ اس موضوع کے ذیل میں ہم نے قرآن کریم کی متعدد آیات کو ملاحظہ کیا اور اس کو کلی طور پہ ہم نے تقسیم کی۔ البتہ موضوع میں وارد ہونے سے پہلے آپ کی خدمت میں چند مطالب قرآن کریم اور ماہ مبارک رمضان اور اس سے مربوط جو کہ ہمارا سلسلہ آغاز میں چل رہا تھا اس سے آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ الکافی کی روایات ذکر کی جا رہی تھیں ادب الصائم کے بارے میں کہ امام علیہ السلام کی احادیث ہیں۔ ان احادیث میں سے بعض احادیث آپ پڑھ چکے تھے۔ اگلی حدیث کو اس میں دیکھیں کہ معتبر احادیث میں سے ہے یہ کہ امام صادق علیہ السلام اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام کے سلسلے سے نقل کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ما من عبد صالح یشتم فیقول انی صائم سلام علیکم لا اشتمک کما شتمتنی، کہ کوئی ایسا عبد صالح نہیں ہے کہ اگر اس کو برا بھلا کہا جائے، سب و شتم کیا جائے، تو وہ صرف یہ کہہ کے اگر خاموشی اختیار کرے یا صبر کر لے کہ میں روزے سے ہوں، میں تمہارے اوپر سلام بھیجتا ہوں، تم نے جو میرے لیے نازیبا ناروا کلمات کہے ہیں میں تمہارے لیے کلمات نہیں کہتا۔ جب ایک بندہ یہ معاملہ کرے الا قال الرب تبارک و تعالی، تو رب تبارک و تعالی فرماتا ہے: استجار عبدی بالصوم من شر عبدی، کہ میرے بندے نے اس روزے کے ذریعے سے ایک میرے بندے کے شر سے پناہ طلب کی ہے، فقد اجرتہ من النار، اور میں اس کو آگ اور دوزخ سے پناہ دیتا ہوں۔ اگلی حدیث بھی سنیں کہ یہ غیر صحیح سند روایات میں سے ہے، معتبر حدیث میں سے ہے۔ اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں: علیکم فی شہر رمضان بکثرت الاستغفار والدعاء، ماہ رمضان میں تمہارے لیے ضروری ہے کہ کثرت کے ساتھ استغفار اور دعا کرو۔ فَأَمَّا الدُّعَاء فَيُدْفَعُ بِهِ عَنْكُمُ الْبَلَاءَ، کہ دعا کے ذریعے سے تم لوگوں سے بلا کو دور کر دیا جائے گا۔ وَأَمَّا الْإِسْتِغْفَارُ وَيَمْحَى ذُنُوبَكُمْ، اور استغفار وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے تمہارے گناہ کو وہ مٹا دے گا۔ بس یہاں پہ آپ نے دو چیزوں کو اہمیت کا حامل پایا، ایک استغفار ہے اور ایک دعا ہے۔ لہذا ماہ مبارک رمضان ماہ استغفار ہے، ماہ دعا ہے۔ اس سے اگلی حدیث کو سنیں کہ یہ بھی اسی سند کے ساتھ ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں: اذا كان شهر رمضان لم يتكلم الا بالدعاء والتسبيح والاستغفار والتکبیر، کہ جب ماہ رمضان آ جاتا تو وہ گفتگو نہیں کرتے تھے سوائے دعا کے، تسبیح کے، استغفار کے اور تکبیر کے۔ کوئی عدد نہیں بیان کیا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان چیزوں کو بیان کرتے تھے۔ دعا ہے، تسبیح ہے، استغفار ہے، تکبیر ہے۔ فَإِذَا أَفْطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ إِن شِئْتَ أَن تَفْعَلْ فَعَلْتَ، کہ جب وہ افطار کرتے تو فرماتے: بار الہ، اگر تو
چاہتا ہے کہ یہ انجام دینا یہ تیری مشیت ہے تو فعلتا کہ تو انجام فرما دے، اسے انجام دے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعا، تسبیح، استغفار اور تکبیر، اللہ اکبر کا جو ورد ہے، ذکر ہے، اس کے بعد عبد کے ساتھ، بندے کے ساتھ وہ بھلائی چاہتا ہے کہ جسے انسان شمار نہیں کر سکتا۔ ابو بصیر سے اگلی روایت منقول ہے کہ یہ 11 کچھ روایات ہیں کہ بعض پہلے آپ کی خدمت میں پڑھ دیں اور بعض ابھی آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی ہیں۔ ان میں سے 9 نمبر حدیث ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الکافی میں جلد نمبر 4 صفحہ 89، ان الصیام لیس من الطعام والشراب وحدہ ان مریم قالت انی نذرت للرحمن صوما، کہ روزہ طعام اور تنہا شراب یعنی کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے۔ جناب مریم سلام اللہ علیہا، قرآن کریم میں ان کے کلمات وارد ہوئے ہیں کہ انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ نظر کیا ہے، صومن یعنی سمتن، فاحفظوا السنتکم، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، وغضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو جھکاؤ، ولا تحاسدوا، اور باہمی طور پہ حسد نہ کرو، ولا تنازعوا، اور باہمی طور پہ ایک دوسرے سے مت الجھو، فإن الحسد يأكل الایمان كما تأكل النار الحطب، حسد ایمان کو اسی طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد و امراض میں سے ہے کہ بہت سارے اخلاقی مرض ایسے ہوتے ہیں کہ جو تنہا انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں کہ جو اس مرض میں مبتلا ہے، لیکن حسد وہ بیماری ہے کہ جس میں حاسد جب حسد کرتا ہے تو وہ محسود کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ لہذا روایات اہل بیت علیہ السلام میں کیونکہ قرآن کریم نے اس موضوع کو بیان کیا ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، کہ جب حاسد حسد کرنے لگ جائے تو وہ اس قدر بڑا شر ہوتا ہے کہ انسان تنہا اس سے مقابلہ نہیں کر پاتا، وہ مجبور ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ لے۔ اس لیے سورۃ الفلق میں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ، یعنی آپ کی خدمت میں پہلے بھی بیان کیا کہ اعوذ یا تعویذ، اس کا جو ریشہ ہے، مادہ ہے، اس کا اگر استعمال کرنا چاہیں تو اس کے استعمال کو بیان ہی اس طریقے سے کیا ہے کہ پہلے اعوذ، پھر با اور من، 3 چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا، 3 چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ نمبر 1 ہمارے پاس ہے اس میں اعوذ، کلمہ اعوذ، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پاس پناہ لے لینا، کسی کے پاس جا کے محفوظ ہو جانا۔ نمبر 2 ہمارے پاس کلمہ ہے با، با کے بعد وہ ذکر کیا جاتا ہے جس کے پاس پناہ لی جا رہی ہے، جس کے پاس پناہ لی جا رہی ہے۔ اور نمبر 3 ہمارے پاس ہے من کے بعد اس کو ذکر کیا جاتا ہے جس سے آپ پناہ لے رہے ہیں۔ بس ایک ہے یہاں پہ اگر حسد کے اعتبار سے دیکھیں کہ با کے بعد ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اعوذ برب الفلق، فلق کے رب کے پاس پناہ لے رہے ہیں، اعوذ یعنی میں پناہ لے رہا ہوں، اور با کے بعد رب کا تذکرہ ہے، پھر کن کن چیزوں سے لے رہے ہیں پناہ، ان میں من شر حاسد اذا حسد، من شر حاسد اذا حسد، حسد سے پناہ لی جا رہی ہے۔ روایات اہل بیت علیہ السلام میں یہ مطلب وارد ہوا ہے کہ حسد خطرناک ترین ایک بیماری ہے، اور اسی حسد کی وجہ سے حتیٰ کہ انسان بعض اوقات قتل و غارت کے اوپر ابھر آتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں اصل مرض یہی تھا، جب ایک جگہ اجتماعی جگہ خصوصاً آباد ہوتی ہے، یہ ہمیشہ ذہن نشین نکتہ رہنا چاہیے، جب اجتماعی جگہ ایک جگہ آباد ہوتی ہے، چاہے وہ دینی پلیٹ فارم ہو، دنیاوی پلیٹ فارم ہو، وہ گھر کی دنیا ہو
وہ ایک خانوادہ ہو، بھائیوں کی محفل ہو، اس میں حسد کا مرض سب سے زیادہ اجاگر ہو جاتا ہے۔ حسد ایک بندے کو کمال کی طرف بڑھتے دیکھ کے انسان اپنے اندر جب اس کی محرومی کا احساس کرتا ہے تو یہاں پہ اس کا دل کڑتا ہے، جلتا ہے۔ مثلا میرے ہی ہم عمر کئی افراد موجود ہیں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ زیادہ نامور ہیں، زیادہ شہرت یافتہ ہیں، زیادہ لائق فائق اور زیادہ مراتب کی اوپر فائز ہیں، تو یہ جب انسان ان کی طرف کمال دیکھے گا اور اپنے اندر اس کمال کو، اپنے آپ کو محروم اس سے پائے گا، تو انسان کے وجود میں ایک کمی کا احساس پیدا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دشمنی کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے۔ اگر دشمنی کا احساس اپنے وجود میں رکھتے ہوئے مد مقابل کو گرایا جائے، مد مقابل کے خلاف کوششیں کی جائے، تو اس کو حسد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت وارد ہوئی ہے، بس آپ نے یہ دیکھا، خصوصاً یہ جو گھرانے جب آباد ہوتے ہیں، ایک جگہ پہ زیادہ زوجات اکٹھی ہو جائیں، زیادہ کزنس اکٹھے ہو جائیں، رشتہ دار اکٹھے ہو جائیں، وہاں پہ یہ مسائل زیادہ بڑے پیمانے پہ آتے ہیں۔ کوئی ممکن ہے کہ ذہانت کے اعتبار سے ایک کمال رکھتا ہے، ممکن ہے کہ کوئی مرد یا خاتون وہ علم کے اعتبار سے کمال رکھتا ہے، ممکن ہے کہ کوئی مرد یا خاتون وہ خوبصورتی کے اعتبار سے کمال رکھتا ہے، تو اس کی جب تعریف ہوگی تو اگلا اسی نقص کو اپنے اندر محسوس کرے گا۔ اس کی بنیاد پہ پھر حاسدانہ امور، کیونکہ جب نفس تربیت یافتہ نہ ہو تو حتماً حسد پیدا ہوتا ہے، حتماً و حتماً حسد پیدا ہوتا ہے۔ حسد شروع سے ہی انسان کو لگ جاتا ہے، بچپنے سے ہی امراض ہیں۔ یہ جو 7-8 امراض ہیں جسے قرآن کریم نے کئی واقعات کے ضمن میں بیان کیا ہے، یہ پیدائش کے ہمراہ انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جب انسان ہے ہی دو میں سے ایک میں، تقوی ہے یا فجور ہے، ان دو میں سے ایک کیٹیگری کے اندر ہے انسان۔ اگر فجور انسان کے اندر تقوی نہ ہو تو پھر کون ابھرے گا؟ حتماً و حتماً فجور ابھرے گا۔ اس لیے اگر ایک امر انجام دیتے ہیں ہم اپنی زندگی میں، کوئی بھی کسی اعتبار سے، سونے جاگنے آنے جانے کسی بھی عنوان سے اگر ایک امر ہم انجام دیتے ہیں اور وہ امر اگر تقوی کے اوپر نہیں موقوف، تقوی کے اوپر مشتمل نہیں ہے، تو حتماً و حتماً کس کے اوپر مشتمل ہوگا؟ فجور کے اوپر۔ یہ جو فجور والے ہمارے اندر عناصر ہیں، یہ پنپتے رہتے ہیں ماحول ملنے کی وجہ سے، بچپنے کا ماحول اسے میسر آتا ہے، یہ بیج اگاتے ہیں، یہ پھر پروان انسان کے اندر آہستہ آہستہ چڑھتے ہیں، جو تربیت کر لے اس کے اندر یہ مادہ رک جاتا ہے، تربیت نہ کرے اس کے اندر یہ مادہ تباہ و برباد اسے یہ مادہ کر دیتا ہے۔ لہذا حسد ان امراض میں سے ہے کہ جو بچپنے میں ہی ساتھ ہیں، مگر یہ کہ کسی نے تزکیہ نفس ایک مدت کیا ہو، ایک مدت تزکیہ نفس، مثلا کیسے تزکیہ نفس ایک مدت کیا ہو؟ مثلا ایک جگہ پہ انسان کو منصب اور مقام لینے کے اعتبار سے صلاحیت موجود ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو پیچھے رکھتا ہے کہ مجھ سے بہتر افراد موجود ہیں، اس کے نفس کی تربیت ہوتی ہے۔ ہر جگہ پہ عزت و شہرت کے لیے آگے نہ بڑھے، انسان کی تربیت ہوتی ہے۔ خدا کے دین کے سامنے تواضع اختیار کرے، انسان کی تربیت ہوتی ہے۔ بس آپ نے ایک مورد دیکھا، اس لیے گھرانوں کے اندر یہ جو امور حاسدانہ وجوہات سے جو وجود میں آتے ہیں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے حسد کی بیماری کو دور کیا جائے۔ لہذا یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ حسد پیدا ہی نہیں ہوتا، میرے اندر تو کوئی حسد نہیں، حسد تو بچپن سے ہی لگا ہوا ہے۔ چھوٹے بچوں کی لڑائیاں دیکھیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ حسد کی بنیاد پر ہے، اس نے فلاں کی اس وجہ سے چیز خراب کر دی کیونکہ حسد ہو رہا تھا۔ اس کی جب تعریف شروع ہوئی تو اس نے اگلے کی برائی شروع کر دی، حسد ہو رہا تھا اسے۔ اب اس کے اندر حسد کی بیماری نہ تلقین کی گئی، نہ تربیت کی گئی، نہ اسے سمجھایا گیا، نہ بتایا گیا، حسد اس کے اندر بیماری جڑ پکڑ لے گی۔ عموماً لڑائی جھگڑوں کے گھرانوں کے اندر یہی وجہ ہوتی ہے، اجتماعی، کیونکہ ہمارے ہندو پاکستان میں زیادہ تر فیملیز جوائنٹ فیملی سسٹم زیادہ ہے، اور پھر میل ملاپ کے طور طریقے ہیں، وہاں پہ یہ چیزیں
پہ بھڑک اٹھتی ہیں۔ ایک کی تعریف علم کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے یا کسی اور عنوان سے ہو گئی تو اگلے فوراً ہی حاسدانہ عناصر کو سامنے لے آئے گا۔ جب یہ حاسدانہ عناصر سامنے آئیں تو جو اس سے حسد کیا جا رہا ہے وہ اس کو ضرر پہنچ کے رہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اسے ضرر نہ پہنچے۔ مثلا حد عقل دونوں دلوں کے اندر نفرت اور انتقام کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ انتقام کی آگ تو فائر بریگیڈ کے ذریعے سے نہیں بجھتی، اس کے لیے تو بہت زحمت اور محنت چاہیے، وہ تو کئی افراد کی جان لینے کے بعد بھی انتقام کی آگ تھمتی نہیں ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 54 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ آیت کے اوپر غور کریں، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ یا ان لوگوں نے، یحسدون ان لوگوں نے حسد کیا، الناس ان لوگوں سے، بس حاسدین حسد کرنے والوں نے ان لوگوں سے حسد کیا۔ کس بنیاد پہ ان حسد کرنے والوں نے ان لوگوں سے کیوں حسد کیا؟ کیونکہ اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں عطا کیا تھا اس کی بنیاد کے اوپر ان سے حسد کیا گیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 54۔ اس کے ضمن میں اہل بیت علیہ السلام سے احادیث باقاعدہ وارد ہوئی ہیں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ادھر الناس سے مراد ہم لوگ ہیں، المحسودون ہم ہیں وہ محسود کہ جن سے حسد کیا گیا۔ یعنی اگر دشمنی جو اہل بیت علیہ السلام سے کی گئی جسے آپ تاریخ میں دیکھتے ہیں، اس کی علت اور سبب کو تلاش کرنا چاہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ دشمنی حسد تھی۔ کس طریقے سے آپ فضائل اور علم اجاگر کر کے وہ معجزات بھی دکھائیں تب بھی دشمنی کریں گے، فضائل ان کے بیان کریں تب بھی دشمنی کریں گے۔ قرآن میں ایک اور اس کا مورد جو قرآن نے ذکر کیا ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی ہیں، برادری کا ان کا آپس میں تعلق تھا، گہرا آپس میں تعلق تھا، نبی کے گھر کے تھے، کسی عام فرد کے گھر کے بندے نہیں تھے، اور نبی نے نبوت اور وحی کی تعلیم کے اوپر ان کی تربیت بھی فرمائی تھی، اور نبی خدا جانتے تھے ان کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑک رہی ہے، حسد کی آگ بھڑک رہی ہے، لیکن وہ حسد کہاں پہنچا گیا؟ ان مومنین کو، اولاد انبیاء کو یوسف علیہ السلام جیسے حجت الہی کے قتل کے اوپر اکسا گیا۔ اس سے آپ حسد جیسی خطرناک مرض اور بیماری کو جان سکتے ہیں۔ لہذا حاسد کا جب پتہ لگ جائے اس سے جا کے ٹکرانا نہیں چاہیے، حاسد سے اجتناب کرنا چاہیے، نہ کہ جا کے اس سے ٹکرائیں۔ کیسے اجتناب کریں؟ اس کے سامنے نہ اپنے فضائل اور اپنے فضیلت اور اپنے کمال کو آشکار ہونے دیں، حسد کی آگ کو کم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایک تربیت سے ہی یہ تعلق ہے۔ جس کی تربیت نہیں ہے وہ تو حسد کا شکار ہو کے خود بھی جلے گا اور اگلے کو بھی جلائے گا۔ اسی طرح سے ایک اور مثال جو حسد کی پیش کی گئی ہے وہ ہمارے پاس خواتین کے درمیان حاسدانہ مادہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ جناب سارہ نے جناب ہاجر سے اسی طرح کا جو کتب میں وارد ہوا ہے حاسدانہ رویہ دکھایا، حتیٰ کہ عموماً خواتین جو دوسری شادی نہیں کرنے دیتی، شوہر کے لیے مسائل کھڑے کرتی ہیں، اس کی بنیادی ترین وجہ یہی مرض حسد ہے اور کوئی پیچھے وجہ نہیں ہے۔ اس لیے روایات میں بعض وارد ہوا ہے کہ ایک بڑی تعداد خواتین کی جہنم میں جائے گی کیونکہ وہ معنی بنی، اس کی وجہ سے ممکن ہے کہ کئی گناہوں کا شکار شوہر ہوا ہو۔ روایات میں باقاعدہ وارد ہوا ہے کہ حسد ہے کہ جو خواتین کے اندر مردوں کی نسبت زیادہ رکھا گیا ہے، جذباتی ہوتی ہیں اس لیے حسد کا فوراً اظہار کر دیتی ہیں۔ جیسے ہی پتہ لگتا ہے کہ ایک اور خاتون میرے لیے آ رہی ہے، میرے مد مقابل ہوگی، تو اس کا تصور ہی اس کے لیے قابل برداشت نہیں ہے، کچھ آئیے کہ وہ آ جائے، اور اس حوالے سے وہ اپنے آپ کو مومنہ اور بڑی ایک پہنچی ہوئی بزرگ بھی سمجھتی ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر شادی ہو جائے تو ایسی مظلومیت دکھاتی ہے جیسے کربلا میں سارے اس کے اپنے عزیز لٹ گئے ہوں، جبکہ کوئی اس کا ایسا ہے نہیں۔ اس کا مظلومیت دکھانا جو ہے دین کی راہ سے یا دین کے آئینے سے، یہ غلط اور باطل عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض زوجات
جناب ختیجہ علیہ السلام کے برخلاف حسد دکھاتی رہی۔ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ جناب ختیجہ اگر ہمارے ادھر کوئی ایسا گھرانہ تشکیل پائے کہ ایک خاتون ایک بڑی بزرگ ہستی مثلا رسول اللہ کی زوجہ ہو اور جناب ختیجہ کی اس کے سامنے تعریفیں کی جائیں تو یہ جناب ختیجہ کو علیہ السلام ہی کہے گی، کیونکہ حسد تو ہوتا ہی کمال کی بنیاد پر ہے۔ وہ تو اگر مرض لگا ہوا ہے تو وہ تو جناب ختیجہ کے اوپر بھی اعتراض کر جائے گی، وہ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پہ بھی اعتراض کر جائے گی، کیونکہ وہ مرض کی وجہ سے یہ عمل انجام دے رہا ہے یا دے رہی ہے۔ مرض کو اندر سے ختم کرنا ضروری ہے، اس لیے اس روایت کے اوپر آپ اس کلام کے اوپر دقت کی جائے۔ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْإِيمَانَ، حسد ایمان کو کھا جاتا ہے، ایمان کو نگل جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا ایمان کہاں گیا؟ کھا گیا ایمان، قاتل بنا دیا حجت الہی کا۔ وہ بھی یوسف علیہ السلام جیسی ہستی اور شخصیت کے لیے کیا کیا مسائل پیدا کر گیا۔ اگرچہ بعد میں مومن اور مسلمان ہو گئے، مومن ہوئے، توبہ طائب کی، یوسف علیہ السلام نے بھی معاف کیا اور حسد ختم کیا انہوں نے۔ کتنا مدت حسد ختم کرنے میں انہیں لگی۔ لہذا یأکل الایمان، ایمان کو حسد کھا جاتا ہے۔ کما تأکل النار الحطب، اگر جاننا ہو کہ کیسے کھاتا ہے، ایک دفعہ دیمک ہے جیسے لکڑی کو کھاتی ہے، ایک دفعہ آگ ہے جو لکڑی کو کھاتی ہے، دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ آگ کی لپیٹ بھی سخت ہوتی ہے اور راکھ بھی بناتی ہے، دیمک آہستہ آہستہ اس کو ختم کرتی ہے، اس لیے آگ سے مثال دی جیسے آگ کھا جاتی ہے۔ اگلی روایت دیکھیں کہ 2 روایتیں ہی رہ گئی ہیں اور پھر اپنے موضوع پہ آتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے ابو بصیر نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں الکذبۃ تنقض الوضوء وتفطر الصائم، کہ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ وضو کو اپنے باطل کر دیتا ہے اور روزے دار کا افطار ہو جاتا ہے۔ اگر جھوٹ بولے روزے دار کا روزہ نہیں رہا اور باوضو کا وضو نہیں رہا۔ تو راوی نے کہا، ابو بصیر نے کہا ہلکنا، اگر ایسا تو پھر تو ہلاک ہو گئے ہم، یہ تو زبان قابو میں نہیں رہتے ہماری، کیونکہ زبان سب سے خطرناک انسان کے لیے ایک امر ہے، باطن کی ترجمان ہوتی ہے۔ باطن کے اندر جو انسان کے ابھر رہا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا زبان پہ لانا ضروری نہیں ہوتا، اس کو بڑے نپے تلے انداز میں لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان کے جذبات، احساسات وہ خوشی اور فرح کے ہوتے ہیں، بعض اوقات غضب کے ہوتے ہیں۔ اگر معصوم ہستی ہے تو ہم روایت پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر 2 صورتوں میں تم لے سکتے ہو، خوشی اور غضب کے عالم میں مجھ سے، لیکن ہم جیسے افراد وہ اپنے وجود کے اندر یہ کیفیت عصمت نہیں رکھتے، نہ رکھ سکتے نہ رکھتے ہیں، اگرچہ عدالت کی اعلیٰ اوج تک پہنچ سکتے ہیں لیکن نہیں رکھتے۔ ہر طرح کی چیزیں ہی ہمارے اندر پنپتی ہیں، وجود میں آتی ہیں، اٹھتی ہیں، کس کو زبان پہ لایا جائے اور اسے جاری کر دیا جائے، کیونکہ جب تک زبان سے جاری نہیں ہوا، قلم قدرت میں لکھا نہیں گیا عمل، نفس پر اثر ہے اس کا، نفس کے اثر سے انسان بچ نہیں سکتا، اور نفس کا اثر تب بھی ختم ہوگا کہ جب اس کو ابھرنے بھی نفس میں نہ دیتا۔ بہرحال گناہ نہیں لکھا گیا، جرم نہیں لکھا گیا، عدالت میں حاضر نہیں ہوگا، وہ مجرمین کے کٹرے میں وہ نہیں ٹھہرایا جائے گا، بہت بڑی بات ہے یہ، لیکن جب زبان سے جاری ہو گیا تو پھر تو انسان کے لیے وہ لکھا گیا، پھر تو اسے انجام پا گیا وہ۔ لہذا ابو بصیر نے کہا ہلکنا، امام نے فرمایا لیس حیث تذہب، اس اعتبار سے نہیں تیرا وضو ٹوٹے گا اور جھوٹ بولنے سے تیرا روزہ افطار ہو جائے گا، کھل جائے گا، انما ذالک الکذب علی اللہ عز وجل وعلی رسولہ وعلی الائمۃ علیہم السلام، اللہ پر اگر جھوٹ باندھا جائے، رسول پر جھوٹ باندھا جائے، یا ائمہ علیہم السلام میں سے ایک کسی امام پر جھوٹ باندھا جائے۔ بہرحال یہ روایت فقہی اعتبار سے بقیہ آ جاتی ہے۔ آخری روایت دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معتبر احادیث میں سے یہ بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام نقل کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ کرہ لی 6 خصال، اللہ نے میرے لیے
6 عادات اور خصلتوں کو ناپسند جانا ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ 6 خصلتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ ثم کرہتہن للأوصیاء من ولدی، وہ 6 چونکہ اللہ کو پسند نہیں ہے اس لیے مجھ کو بھی وہ پسند نہیں ہے، اور میں اپنے اوصیاء کے لیے بھی اسے پسند نہیں کرتا۔ وَأَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِي، اور اپنے بعد اپنے اتباع اور پیروی جو اوصیاء کی کریں گے ان کے لیے بھی پسند نہیں کرتا۔ اور وہ کیا ہے؟ الرفث فی الصوم، کہ انسان کا اپنی زوجہ سے قربت اختیار کر کے روزے کو باطل کر دینا، اللہ تعالیٰ کو یہ شدید ناپسند ہے۔ آئیں ابھی ہم قرآن کریم کی آیات میں اپنے موضوع کے اعتبار سے داخل ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورۃ الناس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ۔ اعوذ کا مطلب بیان کیا آپ کی خدمت میں۔ لغت میں دقیق طور پہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اعوذ کا مطلب کیا ہے، کیونکہ کلمہ اعوذ عموماً یہ انسان کے باطنی امور سے زیادہ تعلق رکھتا ہے۔ شروع انسان کا آغاز باطن سے ہی ہے۔ غیر کی طرف انسان کا پناہ لینا، التجا کرنا، اس کی طرف بڑھنا، یہ اعوذ کہلاتا ہے۔ جس کے پاس آپ پناہ لے رہے ہیں اسے کس سے ذکر کریں گے؟ با کے ذریعے سے۔ یہ بہت مہم ہے، دینی تعلیمات کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ جس کے پاس پناہ لیتے ہیں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ مثلا نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر مومن نے اپنے دیگر مومن بھائی کے سامنے شکایت کی، یہ ہوتے ہیں نا گلے شکوے ہوتے ہیں انسان کے، اپنے غم ہوتے ہیں، دکھ ہوتے ہیں، مومن نے مومن کے سامنے اپنی پریشانی کا ذکر کیا گویا کہ اللہ کے سامنے ذکر کیا، اور کافر کے سامنے ذکر کیا تو اپنے اللہ کی گویا کی شکایت کی، چونکہ المؤمن اخوۃ المؤمن، ان دو کا جوڑا آپس میں، ان کے پاس آؤ، یہ آپس میں ایک گھر ہے، مومن مومن گھر ہے، نصیحت مومن ایک دوسرے کو کریں، وعظ ایک دوسرے کو کیا جائے، وعظ اور نصیحت نہ ہو تو ساری زمینیں بنجر ہیں۔ لہذا ادھر باطن کی کیفیت کو دیکھیں، انسان بھاگ کے تو کہیں اللہ کے پاس کوئی درخت ہے اور کوئی سیمنٹ کا گھر ہے اس میں پناہ لینا تو اللہ کے پاس پناہ لینا نہیں ہے۔ انسان نے یہ سفر اپنے وجود میں کرنا ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف فرار کرو۔ ایک مصیبت آتی ہے، نفس کے اندر گفتگو چل پڑتی ہے، ایک کہتا ہے فلاں درخت کے پاس تم پناہ لے لو بچ جاؤ گے، ایک کہتا ہے فلاں پہاڑی کے سائے میں چلے جاؤ بچ جاؤ گے۔ نفس کے خیالات بیان کر رہا ہوں، انہی نفس کے خیالات میں ایک خیال اس طور پہ ایمانی ایک لہر اٹھتی ہے کہ میرا رب ہے، یہ رب میں تیرے پاس پناہ لیتا ہوں، یہ ایمان ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جب بیٹا طوفان کا شکار ہوا، طوفان رفتہ رفتہ ہی آتا ہے، بارش برستی رہتی ہے، پانی اکٹھا ہوتا رہتا ہے، پہاڑ تھا، تو اس نے کیا کہا کہ نوح علیہ السلام نے کہا آ جاؤ کشتی میں، اس نے کہا کہ سآوی الی جبل، میں پہاڑ کے پاس پناہ لوں گا، یعصمنی من الماء، پانی سے مجھے پہاڑ بچا دے گا۔ کہا جاتا ہے فلاں شخص مجھے بچا دے گا، فلاں بڑا مہربان ہے بچا دے گا، فلاں بڑا نیک ہے بچا دے گا۔ یعصمنی من الماء، پانی سے بچا دے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کے دن کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ لہذا یہ اعوذ کے مطلب کو اس طور پہ دقت کے ساتھ جانیں کہ اعوذ کہتے ہیں کسی کے پاس پناہ لینا، یہ قلبی حالات ہیں انسان کے، ظاہری بدن کے اعتبار سے تو کوئی اللہ کی طرف آس پاس آپ کو بدنی اور ظاہری آنکھوں سے دکھائی دینے والی ہستی بنام اللہ دکھائی نہیں دے رہا۔ اللہ کی ذات اور ہستی ہے، وہ جسم نہیں ہے کہ آنکھوں سے دکھائی دے، وہ جسم نہیں ہے کہ لمس کی جا سکے، وہ باطنی ایمان اور باطنی رشد کے اوپر ہی ہے کہ جب ایک مشکل کے اوپر پھنسے
تو اپنے وجود کے اندر جس نے ہمیشہ اللہ کو قادر پایا، رازق پایا، وہ اس کی پناہ لے گا، اس کے پاس، اللہ کے پاس وہ منتقل ہوگا۔ یہ اعوذ ہے۔ ہمارے یہاں تعویذ کا مطلب کچھ اور ایک بٹن شمار کیا ہوا ہے کہ وہ جو بند جائے یا گلے میں لٹک جائے تو ساری چیزیں فرار کر جاتی ہیں، بھاگ جاتی ہیں۔ اگرچہ بعض جگہوں پہ ممکن ہے کہ جزوی طور پہ یہ کوئی اثر انداز ہو، لیکن جو عوض ہمیں دینی تعلیمات میں ملتا ہے وہ اذکار کی صورت میں ہے، نہ کہ فقط باندھنے کی صورت میں۔ جو چیزیں باندھی جاتی ہیں وہ حرز کے نام سے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی آگے ہم پڑھیں گے۔ بس آپ نے اعوذ کا مطلب دیکھا کہ با کے بعد اس کو ذکر کیا جاتا ہے کہ جس سے پناہ، جس کے پاس پناہ لی جا رہی ہے۔ پناہ جب لیتے ہیں تو ذات کے مختلف سٹیٹس ہوتے ہیں، مختلف جوانب ہوتی ہیں۔ مصیبت کے اعتبار سے آپ اس ذات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مثلا ایک شخص ممکن ہے اپنے گھر میں باپ بھی ہو، اپنے گھر میں گھرانے کے اعتبار سے بھائی بھی ہو، بیٹا بھی ہو، ہمسایہ بھی ہے، مسجد میں آنے جانے والا نمازی بھی ہے، لیکن ایک اس کا منصب بھی ہے۔ آپ جب اس کے پاس رجوع کرتے ہیں تو آپ منصب کے اعتبار سے جب رجوع کریں گے تو اس کے گھر میں مثلا کہیں گے ڈاکٹر صاحب ہیں، اس طرح جا کے کہیں گے، یا آپ کہیں گے کہ یار اپنے بھائی کو ذرا بلانا۔ اس طرح آپ جس سٹیٹس کے ساتھ جائیں گے اسی کے ذریعے سے اس سے رابطہ کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک مثال سمجھانے کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماگیر، کامل، جامع ایک ہستی ہے، اصلاً حد میں نہیں لا جا سکتی، اس قدر جوانب ہے۔ آپ مصیبت کے عنوان سے جس جانب سے اس کی طرف رجوع کریں گے وہ در حقیقت آپ کا پناہ لینا کہلائے گا۔ اساتذہ اور عرفان بیان کرتے ہیں کہ انسان جس مشکل میں اپنے آپ کو پاتا ہے، اگر اس اسم کے اعتبار سے اس کا ورد شروع کر لے تو اس اسم کے اثرات اپنے وجود میں نمایاں ہوتا دیکھنا شروع کر دے گا۔ مثلا یا کافی پڑھتے رہیں، انسان تنہا ہوتا ہے، مشکلات میں شکار ہوتا ہے، یا کافی پڑھتے رہیں، وہ دیکھے گا کفا باللہ نصیرا، مدد کے اعتبار سے اللہ کافی ہو گیا اس کے لیے۔ رزق میں مسائل پاتے ہیں، یا رازقوں کا ایک ذکر پڑھے، اس کے آثار پائے گا۔ مرض کے اعتبار سے یا شافی کو اپنی زبان کی پر جاری کرتا رہے، اس کے آثار انسان اپنے وجود میں پائے گا۔ بس آپ نے اس جگہ پہ دیکھا کہ یہ حکمت سے خالی نہیں ہے، اعوذ بربی کا تذکرہ ہے۔ بہت ساری دعائیں اس میں رب کا تذکرہ نہیں ہے، آپ ادھر دقت کریں۔ قرآن میں جہاں پر بھی آیا وہاں پہ عمومی طور پہ کس کا تذکرہ ہے؟ رب کا تذکرہ ہے یا اللہ کا تذکرہ ہے۔ قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کے پاس پناہ لیتا ہوں جو تمام لوگوں کا رب ہے۔ ادھر لوگ سے مراد تمام کے تمام، مومن غیر مومن، مسلم غیر مسلم، چھوٹا بڑا، دشمن دوست، سب ہے، سب کا رب ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کا رشد اس کے مطابق کر رہا ہے۔ یہ بہت ذہن نشین رکھنے والا ہمارا نقطہ ہے۔ آپ اپنی زندگی میں اگر اس نقطۂ معرفت کو لیں کہ تفاسیر کے دروس میں طولانی طور پہ جو بزرگ اساتذہ انہوں نے اس کی تفسیر ذکر کی ہے، رب ہونے کے معنی میں، جو اپنے وجود میں انتہائی اصرار اور شدت کے ساتھ تقاضا دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نہج پہ اس کی تربیت فرماتا ہے۔ نعمت تو اللہ نے سب کو دی، یہ زندگی ہے، یہ جوانی ہے، یہ سورج سب پہ ہی چمکتا ہے، یہ ہوائیں سب ہی کو چھوتی ہیں، یہ گرمی سردی کے موسم سب پر ہی آتے ہیں، سب کو ہی قبائل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے منسلک فرمایا ہے، یہ مشترک چیزیں ہیں۔ لیکن ایک فرد اپنے وجود کے اندر دنیا کو چاہتا ہے۔ قرآن کی آیات واضح ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا دے دے گا، لیکن اس کو آخرت میں کچھ بھی عطا نہیں ہوگا۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر انسان اپنے وجود میں آخرت کو چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت کی طرف رشد کرے گا، دے گا اسے۔ پس کمال دو طرح کا ہو گیا، ایک کمال کمال گمراہی ہے اور ایک کمال کمال ایمانی ہے۔ ہر انسان نے اپنے وجود میں جس کمال کا تقاضا کیا ہے، اللہ کی ذات انہی نعمات کے ذریعے سے اس کے لیے اسی کمال کی طرف اس کی نشوونما فرمائیں گی۔ اس لیے اللہ کو رب کہا جاتا ہے۔
اس لیے اللہ کا رب کہنا ہر انسان کے اعتبار سے مختلف ہو جاتا ہے۔ کسی کی ربوبیت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے عذاب استدراج پہ، کسی کی ربوبیت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ بلا اور آزمائش میں مبتلا کر کے اس کے ایمانی تقاضوں کو بڑھایا جائے۔ بس آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا اعوذ کا معنی التجا یعنی، لیکن اس جگہ پر غور کریں، بے رب الناس، ناس یعنی لوگوں کا رب۔ پھر آگے ہے ملک الناس۔ اب رب کے جتنے معنی کھولیں گے اتنا معنی اعوذ میں آپ کے سامنے وسیع تر آتا جائے گا اور ایک عجیب اطمینان آپ کے اپنے قلب میں محسوس کریں گے۔ پھر آ جاتا ہے ملک الناس۔ ملک الناس یعنی لوگوں کا بادشاہ ہے، سلطان ہے، مالک ہے، بقیہ مملوک ہے۔ یہ مالک اور مملوک کا جو تعلق ہے یہ حقیقی تعلق ہے، اعتباری تعلق نہیں ہے۔ علماء اس بارے میں ذکر فرماتے ہیں کہ یہ جو تعلق مالک اور مملوک کا ہے وہ اس طریقے سے تعلق ہے کہ جیسا کہ نفس کا انسانی بدن کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ جو بدن ہمارے پاس ہے یہ قوہ بدن سے بھی پہلے ایک مرحلہ ہے۔ قوت بصارت ہمارے پاس ہے یا نہیں؟ قوت سماعت ہے یا نہیں؟ ہمارا نفس و یہ قوہ الگ ہے یا نہیں؟ الگ ہے یا نہیں ہے؟ آپ اس کے اوپر دقت کریں۔ قوت بصارت، قوت سماعت اور ذات نفس، ذات نفس کا قوہ کے ساتھ جو ربط اور تعلق ہے وہ حقیقی ہے یا کسی کے توسط سے ہے؟ حقیقی تعلق ہے۔ نفس کہے گا کہ یہ میری قوت ہے، میں نے دیکھا۔ جب آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا تو آپ کی آنکھ نے دیکھا یا آپ کے نفس نے دیکھا؟ انسانی نفس دیکھتا ہے، آنکھ تو خالی نہیں دیکھتی، صحیح ہے؟ آنکھ تو کھلی رہے گی مگر مر گئی بکری، کاٹ دیا ہے نا، آنکھ کھلی رہ جاتی ہے لیکن بکری اب دیکھ نہیں رہی ہو۔ آنکھ نہیں دیکھتی، انسانی نفس دیکھ، لیکن آپ کا یہ کہنا چونکہ یہ آنکھ اور آنکھ کی قوت ملکیت حقیقی ہے نفس کی، اس وجہ سے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ میری آنکھ نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا، میں نے لمس کیا، میں نے چکھا، میں نے جانا۔ یہ میں اپنی طرف نسبت دیتے ہیں ملک حقیقی کے عنوان سے۔ یہ پوری کائنات اللہ کی ملکیت حقیقی ہے جو دسترس انسان رکھتا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے اسے مثال دی جا رہی ہے۔ مثل اور مثال میں فرق ہے۔ مثل کہتے ہیں کہ ایک ہی ماہیت کا دوسری شے کا پہلی ماہیت جیسا ہونا، کاملاً ایک جیسا ہونا، اسے کہتے ہیں مثل۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل ممکن نہیں ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ جیسی ذات کوئی نہیں ہو سکتی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ امیر المومنین علیہ السلام، نہ کوئی اور ہستی۔ اللہ کی طرح کی کوئی ذات ہو ہی نہیں سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین امام علی علیہ السلام، ائمہ اطہار علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام، ان کا اللہ سے رابطہ عبد کا ہے، مملوک کا ہے، مربوب کا ہے۔ وہ رب ہے، یہ مربوب ہیں۔ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ وہ مالک ہے، یہ مملوک ہے۔ وہ مولا ہے، یہ عبد ہیں، البتہ عام عبد سے جیسے نہیں، پھر اعلیٰ ترین مقامات ہیں، پھر فرق بہت زیادہ ہے۔ بقیہ مخلوق اور ان ہستیوں کو ملائیں تو فرق بہت ہی زیادہ ہے، لیکن مقایسہ نہیں اللہ کے ساتھ کسی کا کیا جائے۔ لیکن مثل الاعلیٰ مثال دی جا سکتی ہے اللہ کے لیے، مثل اللہ کے لیے نہیں لا جا سکتی، اس لیے مثال آپ کی خدمت میں پیش کی۔ یہ بیانات علماء کرام، اساتذہ کرام کے ہیں جو آپ کی خدمت میں دونوں معنی بیان کیے گئے، ایک مالک اور مملوک کا معنی اور ایک مثل اور مثال میں فرق۔ بہرحال ملک الناس، الہ الناس، تمام کے تمام لوگوں کا الہ ہے، کیونکہ الہ وہ ہستی ہوتی ہے کہ جس کی عظمت، جس کی قدرت، جس کے علم، جس کے کمالات، اس کے سامنے انسان عاجز ہو کے گر جائے۔ یہ ہے معبود، یعنی معبود ذات بنتی ہی وہ ہے کہ جو تمام کمالات رکھتی ہو۔ اس لیے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ جو بھی ہستی لے آئے اس کو اللہ سے مقایسہ کیا جائے تو ناقص ہے، محتاج ہے، فقیر ہے۔ اس لیے حقیقی معنی میں فقط اللہ کی ذات ہے جس کے پاس سارے کے سارے کمالات ہیں، اس کے سامنے ہستی
وہ گر جائے گی۔ اس لیے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی، اور عبادت وہ پہلو ہے جس کے اوپر تاریخ میں سب سے زیادہ شرک کیا گیا، اور سب سے بدترین صورت وہ ہندوؤں کی ہے۔ وہ ہر عظمت والی شے کی عبادت و پرستی شروع کر دیتے ہیں۔ چوہے نے فائدہ دیا اس کی عبادت شروع کر دیں گے، درخت نے فائدہ دیا اس کی عبادت شروع کر دیں گے، سورج نفع پہنچاتا ہے اس کی عبادت شروع کر دیں گے، طوفانوں کو اپنے اوپر حاوی پایا اس کی عبادت شروع کر دی۔ تو ہاں یہ ضرور ہے، انسان میں کسی کے سامنے جھکنے کا مادہ فطرتاً پایا جاتا ہے، اکڑ کا مادہ بھی پایا جاتا ہے، جھکنے کا مادہ بھی پایا جاتا ہے۔ انسان کی پہچان اور عظمت اسی میں ہے، وہ جھکتا کس کے سامنے ہے؟ جو شہوتوں کے اوپر اکڑ گیا اس نے اپنے آپ کو گرایا۔ جو انسان بے تربیتی کے اوپر اکڑ گیا اس نے اپنے آپ کو گرایا۔ لیکن جس انسان نے اپنے آپ کو جھکا دیا دین الہی کے سامنے، جھکا دیا خیر کے سامنے، جھکا دیا علم کے سامنے، جھکا دیا تربیت کے سامنے، کیونکہ اکڑ والے نفوس ان کی تو تربیت نہیں ہوتی، وہ تو اکڑے میں ہیں، اس کے اوپر کس نے اس کے نفس کو رحم کرنا ہے؟ کیونکہ تربیت میں سختی نرمی دونوں کی آمیزش ہوتی ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ آپ صرف نرمی کے ذریعے سے سارے کام کر دیں، ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے۔ سختی اور نرمی دونوں کی آمیزش ایک نفس کے اندر تربیت کے مراحل کو طے کرتی ہے۔ ہر وہ نفس جو اس مرحلے کو طے کر لے وہ اپنے وجود کے اندر ایک عنصر پاتا ہے۔ مثلا مان لے کہ مولا ہے امیر المومنین علیہ السلام، میں جھک جاؤں گا، نفس کہہ رہا ہے اکڑ جاؤں، نہیں میں جھک جاؤں گا۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے میں جھک جاؤں گا، نہیں اکڑ دکھاؤں گا۔ اس لیے تکبر کی سب سے بدترین صورت تکبر کی وہ حق کے سامنے تکبر کرنا ہے۔ بعض اوقات انسان کا نفس اپنے آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، میری بات، میں اس طرح سے، میں فلاں ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں جتنی قدرت ہوتی ہے اتنی میں اس کے اندر دکھانے کا موقع بھی زیادہ ہوتا ہے۔ مثلا میرے پاس ایک نو قدرت ہے اتنی میں دکھا سکتا ہوں، لیکن آئے قانون کے دائرے میں آ جائیں، آپ اخلاق کے دائرے میں آ جائیں، تعقل عقل کے دائرے میں آ جائیں، اگر ان 3-4 دائروں کے تناظر میں پوچھیں، سب کے نفوس کی تربیت ہے۔ اس لیے تربیت کے لیے حاضر ہونا پڑتا ہے قرآن کے محضر میں اور اہل بیت علیہ السلام کے محضر میں حاضر ہونا پڑتا ہے۔ بس آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ کمال کسی نہ کسی طور پہ ہے، جھکنے کا مادہ انسانی نفس کے اندر ہے۔ معبود ذات کون سی ہوگی جو تمام کمالات کے اوپر کمال رکھتی ہے، کہ جس کے کمال کی حد کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی عبادت اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ کا بس چاہا، دل چاہا ہم اپنی عام زبان میں کہیں، تو اللہ نے کہا کہ اگر کسی اور کی عبادت کی تو میں نے معاف نہیں کرنا ورنہ میں معاف کر دوں گا۔ خالی صرف اتنا سا امر نہیں ہے، اصل امر یہ ہے کہ انسانی نفس فطرتاً اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتا ہے، کہ اپنے سامنے جب باعظمت انسان کو دیکھتا ہے۔ مثلا اگر ایک بہت بڑا اہل علم آئے، آپ اپنی الگ الگ فیلڈ کے اعتبار سے دیکھ لیں، کوئی سائنسی دنیا کا ہے، کوئی کمپیوٹر کی دنیا میں ماہر ہے، کوئی حوزوی دنیا سے تعلق رکھتا ہے، اگر اسے پتہ لگ جائے یہ انتہائی اہل علم ہے، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، اندر قدر پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ قدر پیدا ہوگی۔ اگر انسان یہ جان لے یہ میرا محسن ہے، اس کے میرے اوپر احسانات ہیں، قدر پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ قدر پیدا ہوگی۔ اگر یہ آ جائے کہ نہیں یار یہ مومن ہے، ایسے علاقوں میں آپ نے کئی جگہوں پہ دیکھا ہوگا وہاں پہ آپ کو اہل ایمان نہیں ملتے یا مسلمان بعض جگہوں پہ مل جاتے ہیں، شیعہ نہیں ملتے، شیعہ مل جائے تو بڑے ایک دل کے اندر اس کے لیے عزت احترام اور قدر پیدا ہوتی ہے آپ اس سے، کیونکہ ایک کمال آپ نے پایا۔ بس عبادت جو ہے وہ اوج کمال کی بنیاد کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی ذات کوئی باکمال ہستی نہیں ہے، اس لیے فقط اور فقط اس کی عبادت لازم ہے، کیونکہ سب کمالات کا چشمہ اسی کے پاس سے بہہ رہا ہے، ہر کمال اس کا ذاتی ہے، بقیہ جس ذات نے جو کمال لیا ہے وہ اللہ کی ذات سے لیا ہے۔ اس لیے ہر ذات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین علیہ السلام، ائمہ اطہار علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام، اولیاء، جتنی بھی ہستیاں ہیں، سب نے جو کچھ لیا وہ اللہ کی ذات سے لیا، اس لیے سب اللہ کی بارگاہ میں
سر تسلیم خم ہیں۔ اس طرح آپ کے الہ الناس، اب آپ نے دیکھیں 3 اللہ کے پاس 3 ذرائع سے آپ نے پناہ لی۔ آپ کہیں گے پروردگار یہ کون سی ایسی خطرناک شے ہے کہ میں تیرے رب، تیری مالک اور سلطنت، سلطان ہونے اور تیرے الہ ہونے کے اعتبار سے میں تیرے پاس اور تیری خدمت میں پناہ لے رہا ہوں۔ وہ خطرناک ترین چیز کیا ہے؟ وہ خطرناک ترین چیز کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس۔ 3 چیزیں ادھر ہیں، شر ہے کلمہ، وسواس ہے اور خناس ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کے لغوی معنی اب اگلے درس میں ہی حل کریں گے، ٹائم ہمارے پاس آج کم رہ گیا ہے، کیونکہ یہ آیت کریمہ وسوسے کے قرآن کریم میں عمومی طور پہ ان کلمات کے ساتھ 2 جگہوں پہ تذکرہ ہے۔ ادھر ایک تذکرہ ہے اور ایک قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ تذکرہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارا نفس تمہیں کیا وسوسے ڈالتا ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے۔ بس 3 کلمے ہوں گے، شر ہے، وسواس ہے اور خناس ہے۔ خناس من الجنت والناس ہے، انسانوں اور جنوں دونوں میں سے ہو سکتا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کی تمام آیات کو مد نظر رکھیں، سب سے خطرناک ترین جس جن کا تعارف قرآن نے کرایا ہے اور اسی کے ضمن میں انسان ہے، وہ یہی خناس ہے، کیونکہ رب ہونے کے اعتبار سے پناہ لیا آپ نے، مالک اور سلطان ہونے کے اعتبار سے پناہ لی۔ چھوٹے یہ درجے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات بزرگ ہیں، بعض ہیں کہ ستون ہیں، صفات باری تعالیٰ ہیں، یعنی یہ 3-4 صفات ہیں، ان میں سے کون سی صفت بالا تر ہے؟ آیا رب ہونا، آیا الہ ہونا اور رحیم ہونا یا مالک ہونا؟ یہ 4 صفات جو ہیں علماء میں اختلاف ہے۔ بعض اکثر بیشتر کہتے ہیں کہ الہ ہونا سب سے بالا تر صفت ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ نہیں، اور رحیم ہونا بالا تر صفت ہے۔ اسماء و صفات کی ایک بحث ہے، لیکن آپ دیکھیں سورہ ناس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جمع کر دی ہیں، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، لیکن وہ خطرناک ترین شے کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، خناس کے وسوسے کے شر سے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ میں اپنے وجود میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ یہ مہم چیز ہے۔ اس پوری کی پوری سورہ میں ایک اعوذ ہے جو اللہ کے پاس لینا ہے، دوسرا ہے شر الوسواس جس کی وجہ سے خناس کا تعارف آیا۔ وسواس وہ ہے کہ جو انسان کے وجود میں خیالات ابھرتے ہیں، اس لیے آپ کو یہ عرض کیا کہ یہ ظاہری طور پہ نہیں ہیں چیزیں۔ انسان ڈرتا ہے اس سے کہ میرے اوپر کوئی جن سوار نہ ہو جائے، میرے اوپر کوئی جادو نہ چل جائے، کوئی پھونک کے نہ چلا جائے، کوئی اولاد نہ چلی جائے، کوئی مال نہ چلا جائے، کوئی صحت نہ چلی جائے۔ دنیا کی ہر نعمت، دنیا کی ہر لذت، دنیا کی ہر محفل وہ اجڑ جانی ہے، وہ تو باقی نہیں رہنی۔ انسان وقت کے ساتھ ساتھ اپنے وجود سے خود ہی اتارتا بھی چلا جاتا ہے اگر زحمت اور تربیت کرے، جیسا کہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ واجب حق ادا کرنے کے بعد اختلاط لوگوں سے نہ کرو، کنارہ کش ہو جاؤ، بیجا بیٹھنے اور اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، تربیت ہی ایک نفوس کی بات ہے۔ البتہ وسوسے پہ ادھر غور کریں۔ سورۃ الفلق و سورۃ الناس کے بعض نے اساتذہ عرفان سے سوال بھی کیا کہ اگر کسی پہ جادو ہو جائے، جن چڑھ جائے تو کوئی ذکر ورد بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ ان 2 صورتوں کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ روایات میں بھی یہی آئی ہیں، سورۃ الفلق و سورۃ الناس۔ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق، وسوسہ اصل میں انسان کو گھیرتا ہے۔ یہ بحث یہاں پہ اب تفصیلی ہو جاتی ہے، ہم بہت گہرائی میں نہیں جائیں گے کہ علم اخلاق کے عنوان سے اس بحث میں داخل ہوں، لیکن چند نکات اس میں مہم ہے۔ اولاً فلسفہ اسلامی اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ انسان جو کچھ باہر دیکھتا ہے وہ در حقیقت باطن میں دیکھ رہا ہے، جیسا باہر ہے ویسا ہی کاملاً اسے نظر نہیں آتا۔
جیسا اس کو اس کے اعضاء اور قوت دکھاتے ہیں ویسا اس کو نظر آتا ہے۔ لہذا انسان کل کا کل اپنے وجود کے اندر سے مربوط ہے۔ یہ ایک نقطہ ہو گیا اس میں۔ نمبر 2، شر کا آغاز انسان کے لیے باطن سے ہوتا ہے، لہذا جب باطن کے اندر مسائل پیدا ہو گئے ہوں تو آپ ان جگہوں پہ کس طرح سے اصلاح کر سکتے ہیں، اس نقطے کو توجہ سے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ بعض اوقات دیکھیں مسائل ہوتے ہیں کہ یار شاید خوراک میں کمی ہے اس لیے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جگہ میں کمی ہے اس لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، مالی وسائل نہیں ہے اس وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک دفعہ اس کے وجود کے اندر وسوسہ پیدا ہو گیا، شبہہ جسے کہیں پیدا ہو گیا، اس کے اندر جو اس کے باطنی تخیلات ہیں وہ اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دے رہے، آپ اس کے باطن کے اندر کیسے رسائی پیدا کریں گے؟ آپ تو اس کے لیے تمام نعمات بھی ادھر رکھ دیں، اس کے باطن کو درست نہیں کر سکتے۔ لہذا باطن کے اندر جب شر برپا ہو تو وہ شر کبھی بھی دور نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے باطن کی اصلاح نہ کرے۔ اسی سے لیے روایات میں وارد ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نسبت ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بعض احادیث میں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے لا علاج مرض رکھنے والے کوڑ مرض کا علاج کرنا چاہا، علاج کر دیا، نابینا کو بینا کرنا چاہا، اسے آنکھیں میں نے دے دی۔ یہ آپ تجربہ خود کر کے دیکھ لیں۔ ہر انسان جو تعلیم و تربیت کے اس شعبے کے ساتھ مخلصانہ طور پر وابستہ ہوتا ہے، اس کے دل کے غم یہی ہوتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کا غم اس میں بیان کیا گیا کرتے ہیں۔ روایت سندن معتبر نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں معتبر کتب میں ضرور آئی ہے، لیکن مضمون کے اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے لا علاج امراض کا علاج کرنا چاہا، علاج کر لیا، میں نے نابینا کو بینا کرنا چاہا، کر لیا، میں نے مردے کو زندہ کرنا چاہا، کر لیا۔ لیکن یہ جو احمق نادان دل، ٹیڑھا دل لیے ہوئے ہے، اس کو سیدھی راہ پہ لانے کی کوشش کی تو اس میں ناکام ہو گیا، یہ کام نہیں کر سکا میں، کیونکہ یہ معجزوں سے نہیں ہوگا۔ یہ روزہ امام ائمہ علیہ السلام پہ پاس اسے باندھ کے آ جائیں، اس کا دل ٹیڑھا دل ٹھیک نہیں ہو جائے گا۔ وہ ساری مدت انبیاء و ائمہ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا رہے، اس کا دل ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ اپنے نفس کے اندر اگر اپنی اصلاح کو برپا کرے تو اس کے وجود میں ہو جائے گا۔ اپنے نفس سے مخاطب ہو، اپنے نفس کو یہاں پہ سرزنش کرے، نفس لوامہ بچ جاتا ہے، نفس ہمارا ڈوب جاتا ہے۔ قرآن کی واضح آیت ہے، یوسف علیہ السلام نے کہا، یوسف علیہ السلام نے، وہ تو کسی فہرست میں ہی نہیں ہے نا، کہا کہ یہ نفس تو اکساتا ہے، جب یہ نفس اکساتا ہے تو اس نفس کے اوپر کس طرح قابو پایا جائے؟ تو کہا کہ کوئی نہیں پا سکے الا ما رحم ربی، اگر نفس برائی پہ اکسا رہا ہے، نفس کوتاہی پہ اکسا رہا ہے، نفس ہٹ درمی کے اوپر اکسا رہا ہے، نفس ضد کے اوپر اکسا رہا ہے، تو پھر تو اگر رحم اللہ نے اس کے اوپر کھا لیا تو ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا ٹھیک۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں، بہت سارے آپ اپنی زندگیوں میں اس چیز کو دیکھیں گے۔ والدین کے حوالے سے، والدین نے کسی کو آنکھ کیا ہو، بچے نے تربیت نہیں کی، اسے اللہ تعالیٰ بھی نہیں پوچھتا۔ استاد شاگرد والا تو معاملہ بڑا معروف واقعات میں سے ہے، اور اس کی وجہ سے انسان اپنے نفس کو سدھارے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، پاکستان کے ایک بڑے مدرسے کی بات ہے، قدیمی اور بڑے مدرسے کی بات۔ طالب علم تھا، جوشیلا تھا، اس نے استاد کے سامنے انتہائی اہانت کر دی۔ اس نے کہا معافی مانگو، اس نے کہا نہیں مانگتا۔ وہ پرنسپل آ گئے ادھر، تو پرنسپل نے کہا کہ معذرت خواہی کرو، اس نے کہا نہیں کروں گا میں۔ تو انہوں نے کہا معذرت خواہی کرنے پڑے گی، کہتا نہیں کروں گا۔ کہا پھر جانا پڑے گا، اس نے کہا ٹھیک ہے جاتا ہوں، چلا گیا۔ اس طریقے سے ان کا خود کہنا ہے، یہ پرنسپل نے بات بیان کی کہ اپنی زندگی کا تجربہ، ان کا 30-40 سالہ تجربہ، 30-40 سالہ تجربہ، کہ جو اس عنوان سے ٹیڑھے دل کے ساتھ گیا ہے، کیونکہ وہ استاد جو ہے وہ فوقیت رکھتا ہے، حتیٰ کہ مقاصد میں وارد ہوا ہے
شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے مستثنات غیبت، استاد شاگرد کی غیبت کرے تو غیبت نہیں ہے، شاگرد استاد کی کرے تو غیبت ہے، اس قدر مستثنات ہیں۔ تعلیم چونکہ علم متکبر ہے، جھکیں گے تو آئے گا وإلا نہیں آئے گا، چاہے نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ ولی کا فرزند ہی کیوں نہ ہو، علم کے سامنے جھکیں گے تو وہ آئے گا۔ متکبر ہے علم، جھکنا پڑتا ہے، تواضع دکھانے پڑتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جتنے ایسے افراد ہیں کہ جو اپنے نفس کی، بے ادب اصل میں اسے کہتے ہیں، بے ادب اسے نہیں کہتے کہ جو ظاہری انداز سے کسی نے کوئی کلمہ کہہ دیا، کوئی عارضی طور پہ غصے کا اظہار کر دیا، اس سے بے ادبی اسے نہیں کہتے۔ جیسے جناب حجر بن عدی تھے، انہوں نے جذبات میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو ایک جملہ کہہ دیا، ظاہراً بے ادبی محسوس ہو گیا، لیکن ان کے قلب کی حالت جانتے ہیں تو وہ بزرگ صحابی شمار ہوں گے۔ بے ادب وہ ہوتا ہے جو دل کے اندر اپنے عدم تربیت کو پالے، یہ بے ادب ہے۔ تو جو بے ادب گیا ہے وہ کچھ بھی نہیں بن سکا، اور واقعاً حقیقت ہے۔ آپ اپنی زندگی کی فہرست اس طرح سے بنائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس ٹیڑھے دل کو ہدایت کی راہوں پہ لانا چاہا تو میں اس میں ناکام ہو گیا، انہیں پکڑ کے نہیں لا سکا۔ دنیا میں سب سے سخت ترین کام اختیار کے ساتھ اس کا انگیزہ اور اس کی رغبت دلاتے ہوئے، اختیار اور رغبت کے ہمراہ ایک نیک کام انجام دلانا ہے، سب سے سخت ترین کام ہے۔ آپ اپنے نفس میں بھی اس چیز کو بڑا بھاری پائیں گے۔ کیا شرط ہے؟ اختیار کے ساتھ، رغبت کے ہمراہ، قانون کے ذریعے ڈانٹ ڈپٹ کر کے، پریشر بنا کے، ماحول بنا کے، اس میں بھی زحمت اور محنت بہت زیادہ ہے، مجبوری ہے وہ، لیکن اصل لطف ادھر ہی ہے۔ اصل لطف یہ ہے اختیار اور رغبت کے ساتھ۔ کربلا میں شہید ہوئے رغبت کے ساتھ۔ وارد ہوا ہے کہ قاسم، جناب قاسم علیہ السلام کے بعض پڑھتے ہیں ادھر مداح بھی کہ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کے بوسے لینے لگے، یہ کتابوں میں وارد ہوا۔ بعض نے کہا کہ ان کے پاؤں کے بوسے لیے کہ مجھے جانے دے، مجھے شہادت کے لیے جانے دے۔ اس قدر اوج کے اوپر رغبت پہنچی ہوئی تھی ان کی، یعنی زحمت میں، تکلیف میں، ترک دنیا میں لذت ہے، ترک محافل میں لذت ہے۔ ان لذتوں سے آشنا انسان نہیں ہو سکتا اس وقت تک کہ جب تک نہ چکھے ان لذتوں کی تلخی کو۔ لہذا وسوسہ انسان کو آ کے اندر سے توڑ دیتا ہے۔ ایک وسوسہ پیدا ہوا جس نے اسے بے تربیت بنا دیا، ایک وسوسہ پیدا ہوا جس نے اسے باطل اعتقادات کا حامل بنا دیا، ایک وسوسہ اس کے وجود میں پیدا ہوا جس نے دشمنی پر اسے ابھار دیا، وسوسہ انسان میں پیدا ہوا جس کی وجہ سے ذمہ داریاں اس نے ترک کر دیں۔ کیوں آخر ان وسوسوں سے کو ہم چھوٹا کیوں سمجھیں؟ نئی پناہ مانگیں تو گھیرے جائیں گے۔ یہ تو ہماری زندگیوں میں کثیر ایسے افراد ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو 4 چیزوں کے دائرے میں رکھ کے اپنے آپ کو کامل سمجھا ہوا تھا کہ ہم بچ گئے، لیکن اصل چیز کی پر نگاہ نہیں کی، اور وہ ہے وسوسہ۔ من شر الوسواس الخناس، بعض اوقات یہی نفس ہے کہ جو دوسرا ہمارا منہ بن کے ہمیں باتیں سنا رہا ہوتا ہے، اس کی باتیں نہ سنیں۔ حتیٰ کہ بعض علماء اس قدر وہ کرتے تھے عمل کہ چونکہ تمہارا نفس کہہ رہا ہے اس لیے ابھی تم انجام نہ دو۔ نفس کو ضرر پہنچاؤ گے تو نفس رام ہوتا ہے، وإلا پکڑا نہیں جاتا۔ اس قدر درندگی ہے اس میں، اس قدر درندگی ہے کہ اس کو رام کرنے کے لیے مسلسل اس کی نافرمانی کرنے پڑتی ہے نفس کی۔ نفس کے کہنے پہ نیک عمل بھی انجام نہ دے، نیکی کی وجہ سے نیک عمل انجام دے، نہ کہ نفس کے کہنے کی وجہ سے۔ عقل کے کہنے پہ نیک عمل انجام دے، نہ کہ نفس کے کہنے پہ۔ قرآن کریم و روایات اہل بیت علیہ السلام کے کہنے پہ نیک عمل انجام دے، نہ کہ نفس کے کہنے پہ۔ ذمہ داریوں کا تعین کبھی بھی نفس کے کہنے پر نہیں ہوتا۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، یعنی یہ کہاں پہ وسوسے ڈالتے ہیں؟ فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، کیونکہ پہلے خناس بننا پڑتا ہے پھر وسوسے والا کام کرتا ہے۔ ہم تو ابھی پہلے مرحلے کو پڑھ رہے ہیں کہ ہم خود خناس نہ بنیں۔ اگر ایک بندہ خناس بن گیا، اس کا کام یہ ہے کہ دوسروں کے وسوسے میں ڈالے،
تو اس جگہ پہ انسان کو متنبہ ہونا چاہیے۔ روایات اہل بیت علیہ السلام کا ایک تفصیلی ٹاپک ہے دوستی، پہلے بھی عرض کیا، ہمارے ہاں تو یہ آزاد ٹاپک ہے، آزاد یعنی جس طرح مرضی جیسا تیسا انسان اپنا رجحان پیدا کر لے۔ دوستی ایک اہم موضوع ہے، یہ جو ہے کہ فی صدور یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس، انسان کہاں سے خناس بننا شروع ہو جاتا ہے، اس کی اپنی محافل ہیں، ان محافل سے انسان کے اندر یہ چیزیں سرایت کرتی ہیں۔ ہماری تو الحمدللہ اہل ایمان کی ساروں کی محافل ہے، بلا شک شبہ حد عقل وہ مومن ہیں اور حد عقل ان کی محافل پاکیزہ ہیں۔ مدارس کی دنیا میں اور دینی کمیونٹی میں اس چیز کا ایک بہت بڑا فائدہ انسان کو ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایک عمومی حالات دیکھیں خاندانوں کے، گلی محلے کے، عام روابط کے، اس میں یہ بہت بڑے پیمانے پہ مسائل ہیں۔ ایک انسان جو ہے وہ معاشرے کی زد میں آنے کی وجہ سے خناسیت کا شکار ہوتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے یہ 3 چیزوں کا بیان تھا کہ ایک ابتدائی تعارف تھا، کیونکہ قرآن کریم میں سب سے حساس ترین جس جن و انس کا تعارف کرایا گیا ہے وہ خناس ہے، کہ اس سے خطرناک ترین اگر کوئی ذات ہے تو وہ فقط ابلیس کی ہے، اور یہ ابلیس کے نمائندوں میں سے ایک بڑا نمائندہ ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔